نفس کو مارنا نہیں ہے، نفس کو قابو کرنا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہمیں نفس کو مارنا نہیں، اگر ہم نفس کو مار دیں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے، موت آ جائے گی۔ یہ ٹرمنالوجی ہی غلط ہے۔ تو ہمیں آج سے کیا کہنا ہے کہ ہمیں نفس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اس لیے ہی تزکیہ نفس کی بات کی گئی۔ لیکن یہ جو ہمارے جھوٹے پیر، مرشد، ملنگ، بے ڈھنگ، اس قسم کے لوگوں نے خانقاہیں بنا کے غلط ٹرمنالوجی پیش کی ہے۔ اور صرف یہ نفس مارنے کی بات نہیں، یہاں تک کہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ دیواروں پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے نفس کو مضبوط کریں۔ مطلب حکیم لوگ نفس کسے کہتے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، غصہ آتا ہے عوام پر بھی، عام آدمی پر بھی، کیونکہ یہ چھوٹی سی بات ہے۔ اگر ذہن کو تھوڑا اس طرف ہم لے کے جائیں، تھوڑا سمجھیں، تو یہ قرآن کا لفظ ہے نفس، اس کو ہم نے ایک گالی بنا دی۔ پھر ہمارے جو بڑے فلسفر ہیں وہ نفس مار رہے ہیں، کوئی نفس کو مضبوط کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ٹیڑھے نفس کو ہم سیدھا کر لیں گے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ لوگ کہاں سے پڑھتے ہیں، اور یہ جو سننے والے ہیں یہ اف بھی نہیں کرتے۔ تو آج کا یہ جو میرا میسج ہے آپ کی طرف وہ یہ ہے کہ خدا را لفظوں کے ساتھ کھیلو مت، کیونکہ یہ لینگویج ہی ہے، یا ہم اس کو ایسے کہیں کہ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جس کی ہم جب ایکسچینج کرتے ہیں تو اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اگر اس میں ہی خلل آ جائے، اس میں ہی خرابی آ جائے، اس میں ہی جعلی پن آ جائے، اس میں ہی کرپشن آ جائے، تو وہ جو اصل میسج ہوتا ہے، سینس ہوتا ہے، وہ ہم ایک دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن عربک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے قرآن کو عربک میں اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگ سمجھیں۔ عربک کا مطلب آسان ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا مشکل کر دیا۔ ہم جب ٹرانسلیشنز پڑھتے ہیں تو بریکٹ لگا کے اپنی مرضی کے جو ہمارا دل چاہے ہم اس کی ٹرانسلیشن کو گھما دیتے ہیں کہ اس کا یہ مراد ہے، اس آیت کی یہ ہم مرادوں کے پیچھے ہیں، اور تفسیر جو لکھتے ہیں وہ شاید اللہ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو، اس لیے تفسیر لکھ رہے ہیں۔ کیا اللہ کو ضرورت نہیں؟ اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مُدَّكِرٌ، بے شک قرآن آسان ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ تو یہاں پر قرآن کے الفاظ میں بھی بہت کرپشن کی گئی ہے، لیکن کون ان چیزوں کے پیچھے پڑے؟ ہمیں کہاں ٹائم ہے؟ ہم تو بس کہیں مجلس میں بیٹھ گئے، چار باتیں اچھی سنی، سبحان اللہ کی صدائیں لگائیں، پھر اٹھ گئے۔ ایک دو گھنٹہ کسی مسجد، کسی محفل، کسی مجلس میں بیٹھے، اچھی باتیں سنی، پھر نکل گئے، پھر سارا دن وہی حرکتیں۔
ہمیں کوئی ایسا خانقاہی نظام چاہیے، ہمیں کوئی ایسا پیر چاہیے، ہمیں کوئی ایسا مرشد چاہیے جس کے پاس ہم جس کے پاؤں میں بیٹھ جائیں اور وہ ہمیں نیا پار کروائے، ہمیں کامیاب کروائے، ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے لیے محشر کے میدان میں کھڑا ہو جائے۔ ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، ہم خود پہ کوئی چیز لینا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی چیزوں کو کرتے رہیں جو ہمارا دل کرے، لیکن جب ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے تو ہمارے دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم کسی اور پہ چھوڑ دیں، خود محنت نہیں کرنی۔ سادہ سی باتیں ہیں، ان کو مشکل کر کے ان کی معنی کو چینج کر کے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آپ بن رہے ہیں، ہم بن رہے ہیں، صدیوں سے بیوقوف بن رہے ہیں۔ خدا را میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی کوئی بھی چیز سنو، چاہے وہ کسی سیاسی جلسے میں سن رہے ہو، کسی ریلیجس محفل میں سن رہے ہو، یا کہیں اسکول کالج میں سن رہے ہو، کوئی تمہیں کچھ سکھا رہا ہے، کوئی تھیوری بتا رہا ہے، تو ایک مرتبہ اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ ہم لفظوں کی گہرائی میں جاتے ہی نہیں، جو سنا وہی مانا بس، لیکن ہم نے ماننے پہ زیادہ زور دیا، جاننے پہ نہیں دیا۔ ہمیں ماننا سکھایا گیا، جاننا نہیں سکھایا گیا۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اس چیز کو مان لو، تمہاری دین دنیا دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ ہمیں کبھی یہ نہیں سکھایا گیا کہ اس چیز کو جان لو۔ سورج روز اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، ہم مانتے نہیں، ہم جانتے ہیں۔ تو جو دنیا کی کائنات کی حقیقتیں ہیں ان کو ہم مانتے نہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، لیکن ان کی جو کہانیاں ہیں ان کو ہم مانتے نہیں، ہم جانتے نہیں، ان کو مانتے ہیں۔ تو آج کے بعد، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے ذہن میں یہ ضرور عہد کر لیں کہ آج کے بعد کہیں پہ کچھ بھی سنیں گے، لفظوں کی تہ تک ہم ضرور جائیں گے، ان کے مطلب اور ان کا اصل استعمال کوشش کریں گے کہ اس کا جو اصل استعمال ہے اس کی طرف ہم جائیں۔